اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام کربلا اور شہادت حسین۔ معزز سامعین، حسینی سرکل میں میرا آج کا موضوع پیغام کربلا اور شہادت حسین ہے۔ پیغام کربلا۔ کربلا ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ آخر کیوں امام حسین نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی؟ کیوں اپنے اہل خانہ کو اپنی جان، مال، عزت، عصمت، غیرت، ہر چیز کو قربان کر دیا کربلا میں؟ سامعین، تخلیق کائنات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خدا چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ خدا نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے پہلے اور آخر تک جتنے بھی نبی بھیجے، سب کا مقصد حیات توحید کی پہچان کروانا تھا۔ ہر نبی نے عبادتیں کی، سجدے کیے، ریاضتیں کی، دین کی، توحید کی، لیکن وہ سجدہ شبیری، وہ امام حسین کا سجدہ جو وہ کربلا میں کر گئے، وہ کسی سے ادا نہیں ہو سکا۔ حسین کی قربانی توحید کی بقا ہے، حسین کا پیغام توحید کی بقا ہے۔ حبیب بن مسلم کراوی تھا کربلا کا اور یزیدی فوج سے تھا۔ میں دشمن کی روایت سنانے لگی ہوں آپ کو۔ وہ لکھتا ہے کہ وقت آخر میں نے دیکھا کہ سر حسین سجدے میں ہے اور آپ کے لب حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ وقت آخر یقیناً کوئی ضروری بات کر رہے ہوں گے۔ میں نزدیک ہوا، میں نے سنا آپ اللہ سے مناجات کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے میرے پروردگار، میں نے تمام مخلوق کو چھوڑ دیا تیری محبت میں، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا تاکہ تجھ سے ملاقات کروں۔ بے شک وجود حسین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن قلب حسین تیری محبت کے سوا اور کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ قلب حسین تیری محبت کے سوا اور کسی چیز کا طلبگار نہیں۔ یہ خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا ہے، یہ توحید کی بقا ہے۔ اور یہاں مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے محبوب کا نواسا، مہر نبوت پہ قدم رکھنے والا نواسا، جس نے اس خدا کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سجدے میں سر کٹا دیا، تو کیا ہم اور آپ اس اللہ کی عبادت کرنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ حسین کا پیغام توحید کو، وحدت الہی کو سمجھنے کا نام ہے۔ کربلا گواہ ہے کہ کس طرح ایک شہید نے، ایک مرد مومن نے اسلام کو، دین محمد کو فتنوں سے بچانے کے لیے، جیسے میں نے پہلے کہا، اپنی جان، مال، اپنی حرمت، اپنی عصمت اور اپنی غیرت تک کی قربانی دے دی۔ مجھے ذاتاً لگتا ہے کہ امام حسین کی ان قربانیوں پر غور کرنا ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ 72 لاشیں اٹھا اٹھا کر تنے تنہا رہ گئے تھے کربلا میں حسین، اتنے تنہا کہ جس کی تنہائی کو دیکھ کر دشمن بھی رویا، جس کی تنہائی کو دیکھ کر عورتیں روئی، اور جس کی تنہائی کو دیکھ کر بچے بھی میدان میں دوڑ پڑے۔ لیکن اس حسین نے خدا کے آگے تسلیم ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امام حسین کے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ سید الشہداء کی قربانیوں پہ ہماری جان، ہماری روح فدا، جیسے آپ نے اسلام اور اللہ کی محبت کے لیے اپنی غیرت قربان کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ میدان کربلا میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب سب کو لگا کہ اب حسین نہیں رہے، امام کا بدن خاموش ہو گیا، لیکن نزدیک کوئی نہیں جا رہا تھا۔ شمر نے سوال کیا کہ اب کیسے پتہ چلے کہ حسین زندہ ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں؟ تو کسی نے عمر بن سعد سے کہا کہ اگر تم نے حسین کی زندگی یا موت کا معلوم کرنا ہے تو فوج کو حکم دو کہ حسین مر گئے ہیں، اب گھوڑے خیموں کی جانب دوڑائے جائیں۔ اگر حسین کے اندر رمق جان ہوگی، ذرہ برابر بھی جان ہوگی، تو حسین اٹھ جائیں گے، اور تاریخ میں ہے کہ ایسا ہی کیا گیا۔ اس نے اونچی آواز میں کہا کہ حسین مر گئے ہیں، لہٰذا اب گھوڑے خیموں کی جانب دوڑا دیے جائیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا تو میرے آقا و مولا حسین کے جسم میں حرکت آنا شروع ہوئی۔
आप अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगे। तब वो शख्स जान गया कि हुसैन अभी ज़िंदा हैं। खुदावंद करीम कभी भी किसी मर्द की ऐसी आजमाइश ना ले कि जहाँ वो लबे मर्ग हो, लबे शहादत खड़ा हो, और वो जानता हो कि मेरे बाद मेरी औरतों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों के साथ दुश्मन क्या सलूक करने वाला है। और बस यही वो लम्हा था, यही वो मौका था कि जहाँ से यजीदियों ने कत्ल हुसैन, ज़िब्ह हुसैन की तैयारी पकड़ ली। उमर बिन साद ने हुक्म जारी कर दिया कि जो इनाम का तलबगार है वो मुझे हुसैन का सर ला के दे। समय 3 यजीदी आगे बढ़े जिन्हें इनाम का शदीद लालच था। 3 यजीदियों ने तलवार खींची मौला हुसैन का सर काटने के लिए। वो इमाम के करीब जाते, वो इमाम की पुश्त पर सवार होते, लेकिन ना जाने क्या होता कि वो हटकर पीछे आ जाते। ये देखकर शिमर उनकी तरफ गया, जो सबसे बड़ा सफाक, सबसे ज़्यादा स्याह तरीन दिल का मालिक था। उसने उनसे पूछा, क्या तुम बुज़दिल हो? क्यों इस हुसैन को ज़िबा करने से घबरा रहे हो जो अपना दिफा करने की कुव्वत भी खो चुका है? तो वो कहने लगे कि जैसे ही हम हुसैन की गर्दन पे वार का इरादा करते हैं तो हमें किसी बीबी के गिरिया की आवाज़ आती है, ऐसी दर्दनाक आवाज़ कि हम पे लर्ज़ा तारी हो जाता है और खंजर से हमारी गिरफ्त छूट जाती है। ये सुनकर शिमर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो खंजर मुझे दो। काश के तारीख़ में ये लिखा होता कि शिमर ने खंजर लिया और सर कलम कर दिया, लेकिन वल्लाह मेरा मज़लूम मौला हुसैन। रिवायत कहती है कि शिमर ने अपना खंजर फेंक दिया और कहा कि मुझे ऐसा खंजर दो, ऐसा कुंद खंजर दो जिससे मैं इस बीबी के गिरिया में और इजाफा कर सकूं। लोगों में तुम्हें बताऊं कैसे जंग होती है, कैसे मैदान में फातेह बना जाता है। शिमर के बारे में कहा जाता था कि वो एक वार से सर तन से जुदा कर दिया करता था, लेकिन उस स्याह दिल इंसान ने कुंद खंजर लेकर एक के बाद एक ज़रब लगाना शुरू कर दी और आपको शहीद कर दिया। यूं ही तो ज़मीन करबला आज भी खून नहीं उगलती। उस ज़मीन ने हुसैन पर सब जुल्म देखे हैं। मुझे और आपको अपनी ज़िंदगियों में हुसैन के फ़लसफ़े को समझने की ज़रूरत है। मौला हुसैन की कुर्बानियों के पसे पुश्त जो पैगाम है, हमें वो समझने की ज़रूरत है। मेरा सलाम है अली के उस अजीम बेटे पर जिसने पानी की माहियत ही बदल दी। मैदान करबला में जिन्होंने पानी पिया वो मर गए और जो प्यासे रहे वो आज तक ज़िंदा हैं। और आखिर में बस इतना ही कि रोने वाला हूँ शहीद करबला की याद में, रोने वाला हूँ शहीद करबला की याद में, क्या दरे मकसद न देंगे साकी कौसर मुझे। वस्सलाम।